سونا گاچی کی راتیں پارٹ 27۔ اس کی امی نے نسواری برقع اوڑھ رکھا تھا۔ نجمی کو 5ویں جماعت میں داخل کرانا تھا۔ نجمی کی امی نے اسے کوچہ قاصدہ میں سے گزرتے ہوئے بتایا کہ جب میں رنگ محل مشن ہائی اسکول میں پڑھتی تھی تو وہاں کی پرنسپل ایک گوری میم ہوا کرتی تھی۔ اس کا نام مس ایسل تھا۔ وہ گھر گھر جا کر لوگوں سے کہتی کہ اپنی بچیوں کو اسکول میں داخل کراؤ۔ مس ایسل امریکہ کی رہنے والی گوری چٹی دبلی پتلی میم تھی۔ وہ موچی دروازے اور رنگ محل کی تنگ و تاریک گلیوں میں ناک پر رومال رکھے بغیر گزرتی اور اندھیری ڈیوڑیوں والے مکانوں کی تنگ سیڑھیاں چڑھ کر لوگوں سے انتہائی خوش اخلاقی سے بات کرتی۔ اس کے چہرے پر ہر وقت مسکراہٹ رہتی تھی۔ نجمی کی امی نے اسے یہ بھی بتایا کہ ایک بار مس ایسل کوچہ تیرگاہ سے گزر رہی تھی کہ اسے وہاں ایک کوڑی عورت دکھائی دی جو گندی نالی کے پاس پڑی تھی اور اس پر مکھیاں بن بنا رہی تھیں۔ مس ایسل نے اپنے رومال سے اس عورت کا چہرہ صاف کیا اور اسے سہارا دیتے ہوئے باہر سڑک تک لائی، پھر تانگے میں بٹھا کر اسے اسپتال لے گئی۔ نجمی کی بند آنکھوں میں اپنی مرحوم والدہ کا چہرہ خاموش تھا۔ پھر جیسے اس کی والدہ نے اسے آہستہ سے کہا، بیٹی تیرے باپ کو بڑا دکھ ہوگا۔ تیرے باپ نے ساری زندگی مجھے کوئی سکھ نہیں دیا، مگر تو اسے دکھ نہ دے۔ نجمی نے گھبرا کر آنکھیں کھول دی۔ ٹرین دھڑ دھڑاتی ہوئی ایک چھوٹے اسٹیشن کو چھوڑ رہی تھی۔ نجمی کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ اس نے دور کھیتوں کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی والدہ کی روح سے کہا، امی جان میں کیا کروں؟ میں آپ کی طرح اپنی زندگی جہنم میں نہیں گزار سکتی۔ آپ نے خودکشی گوارا کر لی تھی، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ اور پھر کوئی گناہ تو نہیں کر رہی، اپنی پسند سے شادی کرنے جا رہی ہوں۔ ابو جان کو آخر اپنی بیٹی کا خیال کیوں نہیں ہے؟ کیا میں ان کی بیٹی نہیں ہوں؟ کیا انہیں میرے مستقبل کا خیال نہیں ہونا چاہیے؟ مگر ان پر تو سوتیلی ماں نے جادو کر دیا ہوا ہے۔ جو وہ کہتی ہے وہی کرتے ہیں، جدھر وہ کہتی ہے ادھر کوئی آنکھیں بند کر کے چل پڑتے ہیں۔ میں اب رنگ محل مشن ہائی اسکولوں کے زمانے کی لڑکی نہیں ہوں۔ میں ایم اے میں پڑھ رہی ہوں اور شادی کے بعد سب سے پہلے میں اپنی تعلیم مکمل کروں گی۔ میرا خاوند بھی اپنی تعلیم جاری رکھے گا، پھر ہم دونوں کا ڈاکٹریٹ کرنے کا ارادہ ہے۔ ہم نوکری بھی کریں گے اور اعلیٰ سالہ تعلیم بھی حاصل کریں گے۔ میری پیاری، شریف اور بزدل امی جان، مجھے معاف کر دینا۔ میں بغاوت ضرور کر رہی ہوں، مگر یہ بغاوت خوش آئندہ سنہری مستقبل کے لیے کر رہی ہوں۔ بیٹی چائے پیو گی؟ نجمی اپنے خیالات سے چونک پڑی۔ اس کی ہمسفر خاتون تھرموس میں سے چائے کا کپ بھر کر نجمی کو پیش کر رہی تھی۔ نجمی نے شکریہ ادا کر کے کپ لیا اور چائے کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ نگلنے لگی۔ اسے ان تمام لڑکیوں کا خیال آنے لگا جنہوں نے ہلاکت خیز فرسودہ رسومات کے روایات کے خلاف بغاوت کی اور آنے والی لڑکیوں کے لیے قربانیاں دے کر راستہ ہموار کیا۔ مگر جب شام ہو گئی اور ٹرین کے باہر میدانوں میں اندھیرا چھا گیا تو نجمی کا دل بیٹھنے لگا۔ اب گھر میں اس کے فرار کا علم ہو گیا ہوگا۔ اس کے ابو جان اپنے کمرے کے پلنگ پر پریشانی کی حالت میں سر پکڑے بیٹھے ہوں گے۔ سوتیلی ماں انہیں کوس رہی ہوگی کہ ان کے بیجا لاڈ پیار نے ہی بچی کو خراب کیا ہے۔ سوتیلی ماں کسی کو نہیں بتائے گی کہ نجمی گھر سے فرار ہو گئی ہے۔ پولیس کو رپورٹ کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، مگر وہ اس خیال سے بے حد پریشان ہوئی ہوگی کہ نجمی کو کہاں تلاش کریں۔ وہ فوراً یہ پتہ کروائے گی کہ کیا ندیم بھی گھر پر نہیں ہے، مگر وہ ندیم کے ماں باپ سے سلسلے میں کوئی بات نہیں کرے گی، کیونکہ اگر اس کے ہونے والے بوڑھے داماد پرویز کو علم ہو جاتا ہے تو سارے کیے کرائے پر پانی پھر جائے گا۔ ہو سکتا ہے پھر وہ نجمی سے شادی کرنے پر تیار نہ ہو، وہ انکار کر دے اور نجمی کی سوتیلی ماں گلبرگ والی کوٹھی، زیورات اور اپنے 50,000 روپوں سے محروم ہو جائے۔ نجمی کو ہر بار اپنے ابو کا خیال آ رہا تھا کہ انہیں بیٹی کے گھر سے بھاگ جانے کا بے حد صدمہ ہوا ہوگا۔ نجمی کو یہ غم بھی تھا کہ کہیں اس صدمے کی تاب نہ لاتے ہوئے انہیں خدا نہ کرے کچھ ہو نہ جائے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ باپ کو اپنی بیٹی کے مستقبل کا خیال نہ تھا، اگر خیال تھا بھی تو وہ اس سلسلے میں کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ اس کے باوجود نجمی کو اپنے باپ سے محبت تھی، جس طرح لڑکیوں کو اپنے باپ سے محبت ہوا کرتی ہے، چاہے باپ ان کا خیال رکھے چاہے نہ رکھے۔ پھر نجمی کو اپنی پیاری اور رازدار سہیلی شبانہ کا خیال آ گیا۔ اسے اس خیال سے ضرور افسوس ہوگا کہ نجمی نے گھر سے بھاگنے سے پہلے اسے مشورہ تک نہیں لیا، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے ابو جان کے پاس جا کر انہیں تسلی دے کہ نجمی بہت جلد واپس آ جائے گی۔ نجمی ایسی لڑکی نہیں ہے جو ناجائز طور پہ گھر سے فرار ہو۔ ممکن ہے وہ انہیں یہ بھی بتا دے کہ نجمی ندیم کے ساتھ گئی ہوگی اور وہ شادی کرنے کے فوراً بعد واپس آ جائیں گے۔ عجیب صورتحال تھی۔ نجمی کبھی کچھ سوچتی، کبھی کچھ۔ کبھی اسے خیال آتا کہ اس نے شادی کے لیے ہی صحیح مگر گھر سے بھاگ کر سخت غلطی کی ہے اور اسے اگلے اسٹیشن سے ہی واپس چلے جانا چاہیے۔ اور کبھی وہ یہ سوچتی کہ اس نے وہی کچھ کیا جو پڑھی لکھی، حقوق سے باخبر اور اپنی زندگی تباہ نہ ہوتے دیکھنے والی لڑکی کو کرنا چاہیے تھا۔
گاڑی رات 1:30 کے قریب کراچی اسٹیشن کے پلیٹ فارم میں داخل ہوئی، اس خیال سے کہ گھر والوں کو اس کے فرار کا علم ہو گیا ہوگا اور جو کچھ گزرنی تھی گزر گئی ہے۔ نجمی کے ذہن سے ایک بوجھ سا اتر گیا۔ اب اس کی ساری توجہ اس طرف تھی کہ جتنی جلدی ہو سکے ندیم سے اس کا نکاح ہو جائے تاکہ وہ قانونی اور شرعی طور پر اس کی بیوی بن جائے اور اگلے دن پہلی گاڑی سے واپس لاہور روانہ ہو جائے۔ اسٹیشن پر ندیم کا کراچی والا دوست زمان انہیں لینے آیا ہوا تھا۔ ایک خوش لباس، خوش شکل، مضبوط جسم والا آدمی سگریٹ پاؤں تلے مسلتا ندیم کی طرف بڑھا اور اسے گلے لگایا، پھر نجمی کی طرف دیکھ کر سلام کیا۔ آداب عرض ہے بھابھی جان۔ نجمی نے شرم سے سر جھکا لیا۔ اسے زمان کا بھابھی جان کہنا بہت اچھا لگا تھا، گویا اسے ندیم کی بیوی تسلیم کر لیا گیا تھا۔ یہ بڑی اچھی بات تھی، وہ بھی یہی چاہتی تھی کہ ایسی ہی فضا میں اس کا خیر مقدم ہو۔ زمان ندیم کو ایک طرف لے گیا، اس سے 2-3 باتیں کی، پھر اس کے کندھے پر ہاتھ مار کر کچھ کہا اور دونوں مسکراتے ہوئے نجمی کی طرف بڑھے۔ نجمی کو یہ رازداری اور ان کا عجیب انداز میں باہم مسکرانا اچھا نہیں لگا۔ ندیم نے آ کر بتایا، زمان کہہ رہا ہے کہ نکاح خواہ صاحب رات 12 بجے واپس جانے لگے تھے، مگر میں انہیں چائے کی چینک سامنے رکھ کر اپنے کمرے میں 4 گواہوں کے ساتھ بٹھا کر آیا ہوں۔ نجمی کے دل میں جو ہلکا سا شبہ پیدا ہوا تھا وہ دور ہو گیا۔ زمان کی گاڑی اسٹیشن کے باہر کھڑی تھی، کافی چمکیلی اور قیمتی کار لگتی تھی۔ زمان نے آگے بڑھ کر گاڑی کا دروازہ کھولا اور بڑے ادب سے کہا، بیٹھیے بھابھی جان۔ پھر اس نے ندیم سے کہا، ندیم تم بھابھی جان کے ساتھ پیچھے بیٹھ جاؤ۔ زمان خود آگے بیٹھ گیا۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور وہ کراچی کی کشادہ، روشن مگر ویران سڑک پہ روانہ ہو گئی۔ نجمی کا کراچی میں کوئی رشتہ دار نہیں تھا، مگر وہ 2-1 بار کالج کی لڑکیوں کے ساتھ کراچی آ چکی تھی۔ اسے کراچی کی صرف کلفٹن اور بندر روڈ ہی یاد تھی، یا پھر کیواڑی میں انہوں نے اسٹیمر میں بیٹھ کر سمندر کی سیر کی تھی۔ اس کے سوا نجمی کو کراچی کی سڑکوں کا کچھ علم نہیں تھا۔ ندیم اس کے پاس پچھلی سیٹ پر بیٹھا، اسے تھوڑی دیر بعد تسلی کے 2 بول کہہ دیتا تھا۔ نجمی نے آہستہ سے کہا، میرے ابو جان کو بہت صدمہ ہوا ہوگا۔ ندیم نے اس کے ہاتھ کو محبت سے دباتے ہوئے کہا، 2-1 دن کی بات ہے نجمی، جب میاں بیوی بن کر ان کے پاس جائیں گے نا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ زمان نے سارا بندوبست کر رکھا ہے، بس جاتے ہی ہمارا نکاح پڑھا دیا جائے گا۔ زمان اگلی سیٹ پر بیٹھا گاڑی چلا رہا تھا، ذرا اونچی آواز میں پیچھے دیکھے بغیر بولا، بھابھی ہم نے تو چوارے بھی منگوا کر رکھے ہوئے ہیں۔ بھائی ہمارے پیارے دوست کی شادی ہو رہی ہے، اگرچہ شادی ذرا دوسرے حالات میں ہو رہی ہے، لیکن کوئی بات نہیں، جب آپ لوگ لاہور جا کر کراچی آئیں گے نا تو میں اپنے ہوٹل میں شاندار دعوت کروں گا۔ ندیم نے مسکرا کر نجمی کی طرف دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو، دیکھا میرا دوست کتنا اچھا ہوتا ہے، ایسے ہوتے ہیں جگری یار۔ نجمی نے شرما کر سر جھکا لیا، پھر گردن گھما کر باہر دیکھنے لگی۔ گاڑی اونچی عمارتوں والی کسی سڑک پر سے گزر رہی تھی۔ ندیم نے نجمی کو اس سڑک کا نام بتایا اور بولا، بس اب ہمارا ہوٹل قریب ہی ہے۔ گاڑی ایک نسبتاً چھوٹی سڑک پر مڑ گئی۔ یہاں فاصلے پر کوارٹر نما مکان بنے ہوئے تھے، جن کے روشن دانوں پر اندھیرا چھایا ہوا تھا، صرف صحن کے اندر بلب روشن تھے۔ اس چھوٹی سڑک کے کونے پر جا کر گاڑی نے ایک اور موڑ کاٹا اور ایک 2 منزلہ عمارت کے احاطے میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ نجمی نے کھڑکی میں سے ایک نظر عمارت کو دیکھا۔ اس کی وضع پتہ پرانی طرز کی تھی، مگر رنگ و روغن خوب کیا ہوا تھا۔ سامنے والے برآمدے میں سے ایک آدمی گاڑی کے ہارن پر آنکھیں ملتا ہوا اٹھ کر گاڑی کے پاس آ گیا۔ اس نے زمان کو سلام کیا۔ زمان نے اسے کہا کہ وہ اوپر والا کمرہ کھول دے۔ اور لوگ کہاں ہیں؟ اس نے اونگتے ہوئے چوکیدار سے سوال کیا۔ چوکیدار قسم کے آدمی نے بتایا کہ اوپر بیٹھے ہیں۔ زمان نے کار کا دروازہ کھول کر نجمی سے کہا، آئیے بھابھی جان۔ پھر ندیم کی طرف مخاطب ہوتے ہوئے بولا، مجھے ڈر تھا کہ کہیں نکاح خواہ صاحب فرار نہ ہو گئے ہوں، مگر چوکیدار نے بتایا کہ وہ لوگ اوپر ہی بیٹھے ہیں۔ خدایا تیرا شکر ہے، اس نیک کام سے فارغ ہوتے ہی نا میں سجدہ شکر ادا کروں گا۔ ندیم زمان کا شکریہ ادا کرنے لگا۔ زمان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، ارے شکریہ کس بات کا ادا کر رہے ہو؟ دیکھو بھابھی، ندیم کیسی اوپری باتیں کر رہا ہے۔ بھائی یہ تو نیک کام ہے، اور پھر تمہارے لیے تو جان بھی حاضر ہے۔ آؤ اوپر چلتے ہیں۔ زمان آگے، ندیم اور نجمی اس کے پیچھے ہوٹل میں داخل ہو گئے۔ ہوٹل کی سیڑھیاں تنگ سی تھیں، صرف دوسری منزل کی ڈیوڑی میں ایک مدھم سا بلب روشن تھا۔ زمان ان دونوں کو ایک کمرے میں لے آیا، جہاں شاندار سجے ہوئے پلنگ کے چاروں طرف کاغذ کے پھولوں کے ہار لٹک رہے تھے۔ نجمی کا دل دھڑکنے لگا۔ ان دھڑکنوں میں خوشی کی لذت بھی تھی اور ایک خوف کا احساس بھی۔ اپنے ابو، اپنی مرحوم ماں کو یاد کر کے نجمی کی آنکھوں میں آنسو اترنے لگے۔ کاش وہ اپنے ہاتھوں سے نجمی کی شادی ندیم سے کرتے، خود اسے دلہن بنا کر رخصت کرتے۔ بھابھی آپ تشریف لائیں، باتھ روم ساتھ ہی ہے۔
मुंह हाथ धोकर तैयार हो जाएं। माफ़ी चाहता हूँ, मेरी यहाँ कोई बहन नहीं है, वरना आपको दुल्हन वही बनाती। फिर वो नदीम की तरफ मुतवज्जो होकर हल्का सा कहकहा लगाकर बोला, नदीम यार तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो मेरे साथ, पहले निकाह के 4 बोल तो पढ़वा लो। यहाँ पर पार्ट 27 का अख्तिताम होता है। मज़ीद कहानी सुनने के लिए पार्ट 28 समाप्त है।